بیسیکلی ایک خاص پرسپیکٹیو بھی ہے ریاست جموں کشمیر جو ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی اور باقی پرنسلی اسٹیٹ میں ایک فرق بھی ہے. اچھا. وہ یہ کہ جو سب کنٹیننٹ یا انڈیا تھا اس میں جو نظریاتی یا سیاسی رقابت یا جو پولیٹیکل کنفرنٹیشن آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان تھی، وہی پولیٹیکل کنفرنٹیشن کشمیر میں مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کے درمیان تھی. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ یہ نظریاتی طور پہ ایک آئیڈیالوجی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت فرق کے ساتھ. ٹھیک ہے. دوسری طرف بھی یہی ہے، بلکہ نیشنل کانفرنس کو تو بالکل یعنی شیخ عبداللہ کو تو بالکل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پپٹ سمجھا جاتا تھا نظریاتی طور پہ نہرو کا. اب جب یہ پارٹیشن آف انڈیا کا ٹائم قریب آیا، یعنی 3 فروری 1946 کو جب انہوں نے اعلان کیا لارڈ ایٹلی نے، ٹھیک ہے، کہ ہم جا رہے ہیں برٹش یہ سب کنٹیننٹ چھوڑ کے، اور انہوں نے ایک ٹائم فریم دے دیا کہ ہم جا رہے ہیں. وہ ٹائم قریب آیا تو آپ تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ چیک کریں کہ فوری طور پہ آپ مہاراجہ حکومت کے اقدامات چیک کریں. اس تعمیر میں آپ کو اس لیے لے آیا ہوں کہ چونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ 22 اکتوبر پہلے آتا ہے اس بات میں، اور جو پہلا جو ریزسٹنس ہے اس کا ظاہر ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور ایسا نہیں ہوا کہ 22 اکتوبر براہ راست آ گیا. پورے 3-4 ماہ کی یہ کہانی ہے. ٹھیک ہے. جو آخری ریزیڈنٹ ان کشمیر تھے کرنل ڈبلیو ایف ویب، پورا نام کرنل، جو ریزیڈنٹ جو برطانیہ کا یعنی ساورن پاور وہی تھی. یہی بالکل. اس کی ڈائریز کوٹ کی ہیں ایلسٹیئر لیمب نے. ٹھیک ہے. انکمپلیٹ پارٹیشن کشمیر ڈسپیوٹڈ لیگیسی میں. ٹھیک ہے. وہ مئی 1946 کی ڈائری میں لکھتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے نہرو نے ایک پالیسی بنا رکھی ہے، اور وہ شیخ عبداللہ کے ذریعے بننے والے پاکستان کے خلاف ایک ماحول بنا رہے ہیں. اچھا، یہ وہ اپنی بک میں کوٹ کر رہے ہیں. اور اب یہاں میں ایک اور وضاحت بھی کر رہا ہوں کہ میں اگر ایلسٹیئر لیمب کی بکس کوٹ کیوں کر رہا ہوں، وہ اس کی میں ایک اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو پتہ اور بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں بھی ہوگا. جب انگریز یہاں سے گیا، ٹھیک ہے، جو یہ آخری ایرا بنتا ہے نا 46 یا 40s کا، تو ان کے جو بہت ساری دستاویزات تھیں انہوں نے ان کو سیکرٹ ڈاکیومنٹس کا درجہ دیا تھا، اور وہ اپنے ساتھ لے کے گئے. ٹھیک ہے. 1970 میں برٹش گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دستاویزات اب ہماری سیکریسی نہیں رہی ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو ڈی کلاسیفائی کیا اور برٹش انڈیا لائبریری انڈیا سیکشن لندن میں ان کو دے دیا کہ یہ اب آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں، یہ لوگ فار دا سیک آف نالج. یہ ایلسٹیئر لیمب ان پہلے لوگوں میں سے تھا کہ جنہوں نے وہ ٹرانسفر آف پاور کے وہ خفیہ دستاویزات بکس میں کوٹ کی، اور بہت سارے ایسے حقائق جن پہ پہلے پردہ تھا وہ سامنے آئے. ٹھیک. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 47 سے لے کے 70s تک جو ابہام تھے، جی بہت ساری چیزیں تھیں جو نہیں تھی. ٹھیک. دوسری بات، یقیناً اگر آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، کل یہاں پہ کوئی اور بیٹھا ہوگا، بالکل ایسے میں کسی علاقے پاکستان کے آتھر کو کوٹ نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک. میں بالکل تمام، میں یا انگریز آتھر کوٹ کروں گا یا انڈین آتھر کوٹ کروں گا یا نیشنل. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی نیوٹرل آتھر کو کوٹ کر کے اپنی بات کو ثابت کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جی یہ سرکاری موقف ہے، یہ مطالعہ پاکستان. اس لیے میں آپ کو مطالعہ انگریز اور مطالعہ ہندوستان اور مطالعہ شیخ عبداللہ کی طرف لے کے صحیح وہ بات تو ہوگی. کرنل ویب پر آپ کو کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے کہ کرنل ویب نے وہ فرسٹ انسان تھا جس نے 1970 میں وہ دستاویز حاصل کی اور ان کو نہیں کرنل ویب 46 میں یہ ریزیڈنٹ کشمیر. اچھا، ریزیڈنٹ کشمیر اس کی ڈائری تھی جو بعد میں کوٹ. اوکے ڈن. ٹھیک. اب آ جائیں جی آپ اپریل 47 میں. اوکے. اپریل میں مہاراجہ آیا راولا کوٹ کے دورے پہ. اوکے. اس وقت جنگ عظیم دوم ختم ہو چکی تھی، تو ہمارے جو کشمیر کے 50-60 ہزار لوگ تھے جو برٹش آرمی سے ریٹائرڈ ہوئے تھے، انہوں نے کچھ مطالبات پیش کرنے تھے مہاراجہ کو. تو انہوں نے کہا کہ چلیں مہاراجہ کو خوش بھی کر لیتے ہیں تو اس کو ہم سلامی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو راولا کوٹ میں انہوں نے اس کو سلامی دی. وہ بجائے خوش ہونے کا مہاراجہ ڈر گیا. اچھا. کہ اگر ذرا 31 کی جو 13 جولائی کے بعد جو پبلک ریوولٹ تھا وہ اس کے سامنے تھا، اس نے سوچا یہ اگر فورس کسی ٹائم میرے خلاف انہوں نے ریوولٹ کر دیے تو ظاہر ہے میری جو شخصی اقتدار ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو مہاراجہ نے اس طرح کیا کہ جو نئے دستے ڈوگروں کے وہ بلائے جو مظفر آباد کے ساتھ KPK والی سائڈ پہ یا یہ پونچھ بٹ جو مری یا پاکستان کی طرف جتنا بھی یہ دریا جیلوں کے ساتھ والا علاقہ تھا، تمام نئی فورسز ڈپلوائے کرنی. اور یہ اس نے کب کیا؟ یہ اپریل